بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص کے معنی قصہ، واقعہ، داستان، کہانی کے ہیں۔ اس کی جمع قصص آتی ہے، قاف پر زیر اور زبر دونوں، قصص اور قصص دونوں۔ قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے گزشتہ انبیاء اور ان کے اقوام کے واقعات کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ قصص جن میں خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کی ولادت سے نبوت تک اور نبی بنائے جانے کے بعد سے فرعون کے غرقاب کیے جانے تک، بنی اسرائیل ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک متکبر ہم زمانہ شخص قارون کے واقعات کا تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ القصص کا نام دیا گیا۔ اس سورت کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس میں عبرت و موعظت کے جو پہلو ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قصص کے آیت نمبر 76 سے 82 تک قارون کا جو بیان ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت اہم سبق ہے، اس لیے سب سے پہلے میں آیات نمبر 86 سے 82 تک ترجمہ پیش کرتا ہوں اور پھر مختصر تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ ہی کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر پھر بھی وہ ان پر ظلم کرنے لگا، اور ہم نے ان کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے میں کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ نے تم کو جو دولت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعہ آخرت کی بھی جستجو کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے پھر تم بھی بھلائی کرو، اور زمین میں فساد اور بگاڑ مت چاہو، یقیناً اللہ بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ تو قارون نے کہا مجھے جو ہنر حاصل ہے اسی کے ذریعہ مجھے یہ مال ملا ہے، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کی نسلوں میں بھی ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور دولت جمع کرنے میں اس سے بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں دریافت بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے گناہ بالکل واضح ہوں گے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ پھر قارون اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے نکلا، یہاں تک کہ جن لوگوں کو صرف دنیاوی زندگی کی طلب تھی وہ کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح ساز و سامان ملا ہوتا، یقیناً یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها
اور جن لوگوں کو سمجھ عطا کی گئی تھی انہوں نے ایسا کہنے والوں سے کہا، ہائے تمہاری بربادی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ کا دیا ہوا اجر و ثواب اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو ثابت قدم رہنے والا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ چنانچہ ہم نے قارون کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کل اس جیسے ہونے کی آرزو کی تھی آج کہنے لگے، ہائے رے قارون کی خرابی، اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہیں زیادہ روزی دیتے ہیں اور جس پر چاہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم پر فضل و کرم نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی دھسا دیتے۔ ہائے خرابی ہماری اس سوچ کی، حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یہ آخرت کا گھر ہے، ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہوں نہ بگاڑ پیدا کرنا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں ہی کے لیے بہتر انجام ہے۔ آیت نمبر 76 سے 82 تک 82 تک کا تعلق قارون سے ہے۔ قارون نہ صرف بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ اور قارون کے دادا ایک ہی تھے، جن کا ذکر تفسیر کی کتابوں میں قاحث کے نام سے ملتا ہے، تورات میں قحات کے نام سے۔ گویا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، دولت مند بھی تھا، لیکن جب بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ہاتھ میں آئی اور ان دونوں کو نبوت سے نوازا گیا تو قارون کے اندر حاسدانہ جذبات نے انگڑائیاں لیں۔ اللہ نے اس کو دولت سے بھی نوازا تھا، اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے کئی لوگ درکار ہوتے تھے۔ کنجیاں اٹھانے کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں آج کل کی طرح چھوٹے تالے اور کنجیاں نہیں ہوتے تھے، بلکہ لکڑی کے بڑے بڑے تالے اور کنجی بنائے جاتے تھے، جیسا کہ اب بھی بعض میوزیموں میں قدیم زمانے کے ایسے بڑے بڑے تالے ملتے ہیں۔ دروازہ بولیں گے ہم لوگ تو یہ دروازے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن دیکھو قلعہ کا گیٹ دیکھ لیجئے، کتنی بڑی لکڑی لگی تھی، کیسے لوہے لگے ہوئے تھے، اس کے تالا کیسا اس کا رہا ہوگا، اس کی زنجیر کیسی، بچے اٹھا نہیں پائیں گے اس کی کڑی جو زنجیر ہوتی ہے۔ اور گورنمنٹ نے دوبارہ بنوانا چاہا تو اس طرح کی لکڑی نہیں لگا سکی، اس طرح کی گورنمنٹ لوہا نہیں لگا سکی، تو پہلے زمانے میں تالے بھی ایسے بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تجوری بولتے ہیں، ہم نے تجوری دیکھی ہے، شاہی تجوری، اس کو ہلا نہیں سکتے، اتنے موٹے لوہے کی تھی، اتنے بڑے اس میں قبضے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے پہلے زمانے میں بڑے بڑے تالے ہوتے تھے، تو اس کو اٹھانے کے لیے، کھولنے کے لیے طاقتور پہلوان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا تھا، دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ توریت کا بھی بڑا عالم تھا، لیکن حسد نے اس کو اس طرح سے ڈبو دیا، نبی کا دشمن بنا دیا۔ جس قوم سے تھا جو غلام قوم تھی، اپنی ہی قوم کو ستانے لگا، ظلم کرنے لگا۔ ضرورت تو یہ تھی کہ اپنی قوم، اس کی قوم بالکل غلام تھی، ستائی ہوئی تھی، پرتاڑت اور شوشت تھی، اپنی قوم کی مدد کرتا، اپنی قوم کا سہارا بنتا، لیکن سہارا کرنے کے بجائے
وہ ظلم کرنے لگا تاکہ میں کسی بھی طرح میرا نام ہو اور میں بڑا جانا جاؤں۔ جو لوگ حسد اور احساس محرومی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنی جھوٹی دولت کا خوب اظہار کرتے ہیں، چونکہ حسد بھی تھی اور یہ تھا کہ لیڈرشپ قیادت تو موسیٰ اور ہارون کو چلی گئی اور مجھے کوئی لیڈر مانتا نہیں ہے، تو اپنی لیڈرشپ دکھانے کے لیے، نیتا بتانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہری ٹیپ ٹاپ میں وہ پھنس گیا۔ ایسا لوگ کرتے ہیں جن کی کہیں نہیں چلتی ہے اور کوئی نیتا ہی ان کو نیتا نہیں مانتا ہے تو ظاہری چیزیں دکھاتے ہیں، گاڑی لائیں گے، کہیں پولیس کے سامنے فوٹو کھنچوائیں گے، کبھی جا کر کے تھانے پہ بیٹھ جائیں گے، کبھی کچہری میں بیٹھ جائیں گے، کبھی یہ جھنڈا لال پیلا جھنڈا لگا لیں گے، دکھائیں گے۔ تو ظاہری ٹیپ ٹاپ کے ذریعے وہ اظہار کرتا تھا تاکہ جو عزت اخلاق اور عمل کے ذریعے حاصل نہ ہو پائی اس نمائش کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ چنانچہ قارون نے بھی ایسا ہی کیا، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے آیا۔ قوم کے نیک لوگوں نے اس سے سمجھایا بھی کہ ایمان اور عمل صالح اصل ہے، دولت پر اترانا۔ قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ ایمان عمل صالح اصل ہے، دولت پر اترانا نہیں چاہیے، لیکن قارون پر کبر و غرور تکبر کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کوئی بات سمجھائے سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ دولت میں نے اپنے ہنر اور علم کے ذریعے حاصل کی ہے۔ چنانچہ قارون کو اس کی دولت اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ جب وہ دھسنے لگا تب ان لوگوں کی سمجھ میں آیا جو پہلے لالچ کرتے تھے کہ ہم کو بھی ایسے محل مل جائے، ایسے مکان، ایسے کپڑے، ایسے گھوڑے، جب دھسنے لگا تو وہ آدمی کہے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے فضل کیا، اگر ہم اس کے ساتھ ہو تو ہم بھی دھسا دے جاتے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے پہلے اس کی دولت کے مظاہرے کو دیکھ کر تمنا کی تھی کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، لیکن جب قارون پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھا تو اپنی اس تمنا پر شرمندہ ہوئے اور اعتراف کیا کہ ہماری یہ سوچ غلط تھی، ہم قارون کے ساتھ ہو لیے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح ہلاک کر دیے جاتے۔ قارون کے غرور اور اس کے دھسائے جانے کا واقعہ بائبل میں بھی آیا ہے کہ ایک شخص نے جو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے خلاف بغاوت کی تھی تو بنی اسرائیل کے 250 لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اسی میں آگے زمین کے پھٹنے اور قارون کے نگل لے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ فبغى علیہ، یہ حسد کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام پر قوم میں اچھا بننے کے لیے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، انہی میں بغاوت کرنے لگا۔ جو قومیں غلام ہوتی ہیں، مجبور و بے سہارا ہوتی ہیں، علم اور تعلیم میں اور حکومت کے نظام سے الگ ہوتی سسٹم سے، ان قوموں کو کچھ لوگوں کے سہارے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس قوم میں کوئی بھی آگے نکلتا ہے تو پوری قوم اس سے امید بھری نظروں سے دیکھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ہم کو یہ سہارا دے ہمارے بچے اور ہم آگے بڑھیں۔ یہ حالت مسلمانوں کے بھی ہے۔ مسلمان ہر شخص کی ایسے شخص کی طرف دیکھتے ہیں جس سے کچھ امید ہوتی ہے کہ ہماری رہنمائی کرے گا یہ، لیکن اسی قوم میں جو قومیں غلام ہوتی ہیں، جو آگے بڑھتے اس میں بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو پوری ملت کا لاٹ میں سودا کرتے ہیں اور پوری قوم کو غلام بنانے میں مددگار بن جاتے ہیں وقت کی حکومتوں کا۔ قارون ایسے ہی تھا۔ جیسے کہ دیکھیے ابھی جب ہسائی ہو رہی تھی، تھو تھو ہو رہی تھی، دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، عبادت خانوں کے سامنے اور کمزور قوموں پر اتیاچار اور ظلم کی کہانی لکھی جا رہی تھی تو اس پر پوری دنیا میں تھو تھو مچ گئی۔ تو اس تھو تھو کو روکنے کے لیے مسلم قوم ہی سے کچھ لوگوں کو چن کر کے بڑی داڑھی والوں کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بہت دھیان سے ہماری باتیں سنی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روک دیں گے۔ اب یہ باتیں ہو گئی تاکہ باہر دنیا میں تھو تھو رک جائے کہ علماء آئے تھے، مسلمان آئے تھے اور مسلمانوں کی باتوں کو سنا۔ تو یہ غلام اور کمزور قوموں میں ایسا ہوتا ہے، قوم سہارے کی طلبگار ہوتی ہے اور جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ٹیپ ٹاپ کو باقی رکھنے کے لیے قوم کا لاٹ میں سودا کرنے لگتے ہیں۔ قارون اسی طرح سے تھا۔ فبغى علیہم، بغاوت کی، کیوں کہ وہ تھا سردار، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو سب ان کے پیچھے چلنے لگے۔ تو اس کا وہ ختم ہو گیا نیتا گیری، اپنی نیتا گیری باقی رکھنے کے لیے سرکشی کرنے لگا۔ جب سرکشی کرنے لگا تو قوم میں اور رسوا ذلیل ہو گیا۔ ابھی دیکھیے کہیں کوئی معاملہ ہو جاتا تو کتنے یہاں لفظ لوگ بولے سپولے،
یہ تو میں سمجھنے پہ بعد میں لوگوں نے بتایا دلال پہنچ جاتے ہیں مسلمان نوجوانوں کا سودا کرنے کے لیے اور توڑ بٹہ کے نام سے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے۔ وہ حقیقت میں مزید مشکلات کھڑی کرتے ہیں قوم کے لیے ایسے سوداگر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قارون کی حیثیت کیا تھی دنیاوی لحاظ سے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنوز کنز کی جمع ہے مدفون خزانوں کا کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں کنز وہ خزانہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ اس کو تو یوسف علیہ السلام کے عظیم الشان مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ پہلے خزانے کیا ہوتے تھے؟ نیچے محلوں میں کمروں میں دفن ہوتے تھے بادشاہوں کے، پورے ملک کا خزانہ۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا خزانہ اس کو پورا مل گیا تھا، یعنی ٹنوں کے حساب سے اس کو دولت کا خزانہ مل گیا تھا۔ اس دولت کے نشے میں وہ اپنی قوم کو بھول گیا، قوم پر ظلم کرنے لگا اور قوم میں بڑا بننے کی کوشش کرنے لگا۔ چونکہ حکومت میں تو کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، فرعون کی حکومت تھی، تو کس کے بیچ میں جا کر کے انسان بڑا بنے؟ تو اپنے گھر میں ہی بڑا بننے لگا، سب کو دبانے لگا، کچلنے لگا۔ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ، نا کا لفظ بوجھ سے جھکا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ عصبہ کے معنی جماعت کے ہیں، معنی ہے کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں اتنی تعداد میں تھی کہ قوی جماعت بھی ان کو اٹھائے تو بوجھ سے جھک جائے۔ ظاہر ہے کہ قفل کی کنجی بہت ہلکے وزن کی رکھی جاتی ہے جس کا اٹھانا پاس رکھنا مشکل نہ ہو، مگر کثرت عدد کے سبب یہ اتنی ہو گئی تھی کہ ان کا وزن ایک قوی جماعت بھی آسانی سے نہ اٹھا سکے۔ اس سے لوگ کہتے ہیں اطرامت لا تفرح، اطرامت فرحن کے لفظی معنی اس خوشی کی جو انسان کو کسی لذت عاجلہ کے سبب حاصل ہوتی ہے، وقتی لذت کے لیے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ تو اترانا بہت سی آیت میں فرح کو مضموم قرار دیا، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اور ایک آیت میں فرمایا لا تفرحوا بما آتاکم، اور تم زیادہ اتراؤ مت، فرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے وہ خوش ہو گئے، اترانے لگے۔ بعض آیت میں فرح کی اجازت بلکہ ایک طرح کا اس کا امر بھی وارد ہوا، یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ اور آیت وبذالک فلیفرحوا میں بھی یہی بات ہے۔ مذموم اور منع وہ فرح ہے جس میں تکبر اور اترانا پایا جائے، اور جو تکبر سے خالی اس میں خوشی کا اظہار یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے لوگوں نے کہا، دیندار لوگوں نے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے تم کو یہ پیسہ، اس پیسے کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کرو، آخرت کا گھر بناؤ۔ یہ اس کو لوگ کہنے لگے، کیونکہ آخرت کا گھر باقی رہنے والا، دنیا کا گھر ختم ہو جائے گا، اور آخرت کے تو بناؤ۔ تم کو دنیا سے رشتہ ختم کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، دنیا میں بھی تم عیش آرام کرو، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس پیسے کو ظلم و زیادتی ناانصافی کے بجائے غریبوں کی مدد اور تعاون میں خرچ کرو اور آخرت کو بناؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی مت بھولو۔ یعنی اسلام کتنا اعتدال سکھلاتا ہے کہ انسان پوری طرح دنیا نہ چھوڑ دے، دنیا کو بھی اختیار کرے، دولت بھی اکٹھا کرے، لیکن آخرت اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارے سامنے بھی یہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں صحابہ دولت کو ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، لیکن حضرت سفیان کہتے ہیں ہمارے دور میں دولت ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس دور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دولت کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہیے، زکوٰۃ و خیرات بھی نکالتے رہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے رہیں، لیکن کمائی پر بہت زیادہ دھیان دیں، کمائی اور کاروبار میں بالکل سستی نہ کریں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری دکانیں کب کھلتی ہیں؟ 10 بجے، گھڑی کا دیکھا 10 بجے سے 1 منٹ پہلے نہیں کھولیں گے دکان، ورنہ فوراً بچھو ڈس لے گا۔ دوسری قومیں فجر کے بعد ہی اپنی دکانیں کھول دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک فی بکور امتی، یا اللہ میری امت کی صبح پہ برکت عطا فرما۔ لیکن امت جو کلمہ پڑھنے والی ہے وہ سوتی رہتی ہے، اپنی دکانوں پہ، کاروبار پہ، کام دھندے پہ نہیں پہنچتی ہے۔ دوسری قومیں کام دھندے پہ پہنچ جاتی ہیں، اپنی دکانوں پہ پہنچ جاتی ہیں، یہ بڑی نادانی، محرومی، ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔
دنیا کو بھی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہو۔ سفیان ثوری نے اس دور میں کہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، دین کی حفاظت کا ذریعہ یہ دولت، یہ روپیہ ہے، اس لیے دولت روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں جب دولت حاصل ہو جائے تو اس کے ذریعے دین کا کام کرنا چاہیے، غریب و رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی۔ یہ جو تم کو دولت ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ دولت کسی اور کو بھی مل سکتی تھی، تم کو ملی ہے اس لیے کہ اللہ نے بھلائی کی تمہارے ساتھ۔ اب اس دولت کے ذریعے تم واسطہ بن جاؤ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کا، تم اللہ کی مخلوق کی مدد کرو جیسے کہ اللہ نے بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو کیا کہتا کہ یہ دولت اللہ نے دی ہے، ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم دنیا دار، ہم اکنامک کے ماہر ہیں، تو اپنی مہارت اور علم کے نتیجے میں ہم نے دولت اکٹھا کی ہے اور اس علم اور خزانے کو، علم کے ذریعے خزانے کو نکالا ہے۔ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے پاس علم ہے، اس علم کے ذریعے سے دولت میں نے اکٹھا کی ہے، ایسا کہتا تھا وہ۔ مفسرین نے فرمایا کہ ہاں علم سے مراد علم تورات ہے، تورات کا اس کو علم تھا، جیسا کہ بعض روایت میں ہے قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا۔ ایسے لوگ بھی بھٹک جایا کرتے ہیں، اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اس کو اپنے اس علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا۔ جب علم پر غرور ہو جاتا ہے تو انسان بھی بھٹکتا ہے، اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا، اور اس کے اس کلام کا مطلب یہی تھا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے میرے اپنی ذاتی علمی کمال کے سبب ملا ہے، اس لیے میں اس کا خود حقدار ہوں، اس میں مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد معاشی تدبیروں کا علم ہے، مثلا تجارت، صنعت وغیرہ کا، جن سے مال حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو مال مجھے حاصل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا کیا دخل ہے، یہ تو میں نے اپنی ہوشیاری کارگزاری کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ ہوشیاری کارگزاری، صنعت تجارت کا تجربہ اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا تھا۔ دیکھیے بہت سے ذہین ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، کاروبار کے نشے بخل نزاکتوں کو سمجھتے لیکن دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی دکان نہیں چلتی ہے۔ بہت سے جاہل بالکل گنوار اور نادان ہوتے ہیں لیکن دکان پہ بیٹھتے ہیں، ان کی دکان بہت اچھی چلتی ہے۔ آپ جا کر بمبئی وغیرہ میں دیکھیے، بالکل جاہل ہوٹل میں جو پلیٹ دھلا کرتے تھے آج بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک بن گئے، اور جو بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک تھے ان کے بچے پلیٹ دھلنے لگے۔ تو یہ دولت جو آتی ہے انسان کے علم کے ذریعے سے نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے علم کے ذریعے دولت میں نے حاصل کی ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، وہ سمجھاتے اس کو کہ مدد کرو لوگوں کی اکرامت، آخرت بھی بناؤ، دنیا میں عیش و آرام کرو لیکن آخرت مت بھولو۔ تو ایسے باتیں کہتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے بھی بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی قومیں ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کو تباہی کا ڈر نہیں، ہلاکت کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ قارون کے اس قول کا کہ میرا مال و دولت میرے ذاتی علم ہنر سے حاصل کرتا ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا سبب کوئی خاص علم ہنر تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسان سے کیسے بری ہوا، کیونکہ یہ علم و ہنر، قوت کسب بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی بخشی ہوئی ہے۔ مگر اس کا جواب کہ یہ مال و دولت فرض کرو کہ اس کی اپنے ہی ذاتی کمال سے حاصل ہوا ہے، مگر خود اس مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مال کی فراوانی کسی انسان کے لیے نہ کوئی کمال اور فضیلت ہے، نہ وہ ہر حال میں اس کے کام آتا ہے۔ اس کے ثبوت میں پچھلی امتوں کے بڑے سرمایہ داروں کی مثال پیش فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ سب کو ہم نے ہلاک کر دیا سرکشی کی وجہ سے، تو اس کو سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جو علم والے تھے، دینی علم رکھنے والے، اس سے بولے کہ ہلاک ہو، کیا ایسا کرتا ہے، تو کیا ایسا سوچتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو لالچ کرتے تھے ان کو بھی بتایا کہ کیوں لالچ کرتے ہو، اس کی دولت ختم ہو جائے گی ایک دن، اور اس کی دولت کی لالچ نہ کرو۔ اوتوا العلم یعنی علماء کا مقابلہ الذین یریدون الحیات الدنیا سے کیا گیا، دنیا چاہنے والوں کو علماء نے کہا۔ اس میں اشارہ کیا گیا کہ علماء اور اہل علم کو دنیا سامنے نہیں رکھنی چاہیے بلکہ آخرت ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت ان لوگوں کے لیے ہم بناتے ہیں جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے، کسی پر بڑپن نہیں چاہتے۔ وہ بڑپن چاہ رہا تھا اس لیے اس کے لیے ہلاکت آئی، لیکن قوم کی بھلائی خیر خواہی اگر کرو گے تو بڑپن ملے گی لیکن ہلاکت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم کو قوم کی بھلائی اور قوم کی خیر خواہی چاہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑپن دیں گے،
کیونکہ وقت زیادہ ہو گئے اس لیے واقعہ نہیں ذکر کروں گا۔ ولا فسادا، جو زمین میں فساد نہیں چاہتے ان کے لیے آخرت میں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت بھلی ہے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے۔ اب اس میں پوری آیتوں میں جو سبق ہمارے لیے ہے کہ ہمیں دنیا کمانا چاہیے، دولت اکٹھا کرنا چاہیے، اپنے کاروبار پہ بہت توجہ دینا چاہیے۔ کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں، دنیا داری نہیں ہے، لیکن جو آمدنی ہو اس آمدنی سے ہم کو تکبر نہیں اختیار کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور آخرت کی تعمیر ہمارے سامنے ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو جو انجام قارون کا ہوا وہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے مکانات، بہت سے کاروبار، بہت سے افراد زمینوں میں دھسائے جا رہے ہیں، ہم بھی دھسائے جا سکتے ہیں۔ اگر نہیں دھسائیں گے تو کسی دوسرے عذاب میں گرفتار کر لے جائیں گے۔ اگر دولت کی بنیاد پر ہمارے اندر تکبر اور اناد پیدا ہو جائے، بڑکپن پیدا ہو جائے، دولت ہمارے پاس آئے، ہم غریبوں کی مدد نہ کریں، آخرت سے بے خبر ہو جائیں تو عذاب آ سکتا ہے۔ ہر وقت ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی گرفت سے، پکڑ سے بچائے۔